اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تحویل قبلہ کے متعلق پچھلی آیات میں بھی تذکرہ ہوا، یہاں سے بھی اللہ رب العزت اسی تفصیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، یعنی اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھیں میرے پیغمبر، آپ جس قبلہ پر تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اب ہم نے حکم دے دیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس حکم کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَكُونُوا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان سکے، پتہ چل جائے کون رسول کی اتباع کرے گا، کون رسول کی اطاعت کرے گا۔ رسول تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے ہی حکم ملتا ہے کہ وہ قبلہ چھوڑ دے، اس قبلے کی طرف منہ کر دیں، تو پیغمبر تو حکم کے تابع ہے، وہ فوراً کر دیتے ہیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ روایت دو ہیں، ایک روایت میں ظہر کی نماز ہے، دوسری روایت میں عصر کی نماز ہے۔ تطبیق علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول کسی قبیلے میں تشریف لے گئے تھے تعزیت کے لیے، کسی کی تعزیت کے لیے، تو وہاں اللہ رب العالمین نے ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی۔ جب ظہر کی نماز پڑھی، بلکہ پڑھائی صحابہ کرام کو، تو 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں ظہر کی۔ اب اگلی 2 رکعت باقی تھی کہ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرے پیغمبر، نماز کے اندر حکم ہوا، نماز کے اندر وہی نازل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر دیا، منہ پھیر لیا۔ تو سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، تو انہوں نے بھی پھیر لیا، کیونکہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایڈوانس میں بتایا تھا کہ سیقول الصفا، اب میں قبلہ چینج کرنے والا ہوں، اور کچھ بیوقوف کہیں گے، تو صحابہ کرام کو تو پتہ تھا کہ یہ حکم تبدیل ہونے والا ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ تو جیسے ہی انہوں نے، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا، تو صحابہ کرام نے بھی فوراً پھیر لیا۔ وہ تو اللہ کے متبعین ہیں، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، فرمان بردار ہیں صحابہ کرام۔ وہ تو یہ دلیل تھوڑی پوچھتے ہیں کہ بھئی سلام پھیریں گے، اللہ کے رسول بعد میں پوچھیں گے وجہ کیا تھی۔ وجہ والے تو ہم ہیں، بغیر کسی وجہ کے دین میں وجہ نہیں ہوتی۔ ہاں باقی چیزوں میں وجوہات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ کیوں پیش آیا، دین کے متعلق کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا جو فرما دیا، بس، اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ دین میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم تو غلام ہیں، ہم تو بندے ہیں، بندے کو کون سا حق حاصل ہے کہ وہ معبود سے سوال کرے کہ نماز کیوں آپ نے رکھی ہے، روزہ کیوں آپ نے رکھا ہے، آپ نے اتنی 3 رکعتیں نماز کیوں رکھی؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اپنے قبلہ کون سا رکھا؟ اللہ کی مرضی ہے بھائی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم مخلوق ہے تو اسی کے ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ بھئی یہ پین میرا ہے، میری مرضی، میں اس کو توڑ دوں، کسی کو صدقہ کروں، پھینک دوں، میری مرضی ہے۔ اب ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ پین پھر فریاد کرے کہ مجھے کیوں کھولا، مجھ سے کیوں لکھ رہے ہو، وجہ بتاؤ۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ تم میرے ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، ہمیں پیدا فرمایا، اپنا رسول بھیجا، بس اللہ جو کہتا ہے کہتا ہے۔ تو قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، منہ کر کے نماز پڑھو، یا بیت اللہ شریف کی طرف، بھئی جہاں اللہ کا حکم ہوگا ہم وہ لوگ وہی کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وما جعلنا القبلۃ التی کنت وما جعلنا و اور ما نہیں جعلنا بنایا اور ہم نے نہیں مقرر کیا القبلۃ قبلہ کو التی کنت علیہا جس پر آپ تھے. پہلے شروع میں بھی آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے نا، جس پر آپ تھے، پھر درمیان میں بیت المقدس مقرر ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مقرر نہیں کیا اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، التی کنت علیہا جس پر آپ تھے، التی وہ قبلہ کنت آپ تھے علیہا اس پر، الا لنعلم مگر یہ کہ تاکہ نعلم ہم معلوم کریں. اللہ کو تو معلوم ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لنعلم تاکہ معلوم کریں. معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی دیکھو، جیسے پیغمبر کو حکم ملا تو انہوں نے اطاعت کر لی، پھر صحابہ کرام نے اپنے نبی کو دیکھا، اطاعت کر لی. الا لنعلم تاکہ ہم جان سکے من یتبع الرسول کون اتباع کرے گا، کون اطاعت کرے گا، الرسول رسول پاک کی. رسول پاک کی اطاعت کون کرے گا؟ تو معلوم ہوا دیکھو نماز وہ اچھی ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے جو پیغمبر کی نماز کی طرح ہو. روزہ بھی وہی قبول ہوتا ہے جو پیغمبر کے روزے کی طرح ہو. حج بھی وہ قبول ہوتا ہے جو پیغمبر کے حج کی طرح ہو. علی ھذا القیاس تمام عبادات، تمام اعتقادات، تمام مسائل، تمام احکامات اس وقت قابل قبول ہیں جب یہ پیغمبر کی طرح ہو، پیغمبر کی طرف سے ان کی سند ہو، پیغمبر کی طرف سے ہم دلیل ہو. آج میں ایک بات کرتا ہوں اور اس بات کے لیے میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ قرآن سے وہ دلیل ثابت کر دوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر دوں، بس یہ کافی ہے. اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں لگی ہوئی ہے تمہاری اس عبادت پر، پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دے دی نا کہ فجر کی 2 رکعت ہے، اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھی ہے، اب ہم 4 پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. مغرب میں 3 ہے، اگر ہم کہیں بھئی باقی میں 2 اور 4 ہے جفت ہے تو اس کو بھی 4 کر دو، کیا ہوتا ہے 1 رکعت بڑھا دو، نہیں ہوگی نماز، کیونکہ اللہ کے رسول نے 4 رکعت پڑھی نہیں ہے، 3 پڑھی ہے. تو اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے گا ہم سے کہ جس کا ثبوت پیغمبر سے ہو، کہ ہماری عبادت پیغمبر کی عبادت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ان کی اطاعت کے مطابق ہے. تو اطاعت تو فرض ہے، اللہ کی عبادت بھی فرض ہے، رسول کی اطاعت بھی فرض ہے. اس لیے فرمایا لنعلم من یتبع الرسول تاکہ پتہ چل جائے کون اتباع کرے گا، کون تابعداری کرے گا، کون حکم برداری کرے گا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ینقلب پھر جائے گا علی عقبیہ الٹے پاؤں. کون رسول کی اطاعت کرے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا، یعنی نافرمانی کرے گا اور حکم عدولی کرے گا. وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ تاکہ پتہ چل جائے. وجہ نہ بتائے کہ بھئی وجہ کیا ہے، وجہ نہیں ہوتی، دین میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، رسول نے کر دیا تو کر دیا، بس بات ختم ہو گئی. یہی وجہ، سب سے مین وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ یہ تحویل قبلہ پر عمل کرنا یہ بڑی بات ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً جیسے پیچھے بھی بتا دیا تھا نماز کے بارے میں کہ صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آگے فرمایا وَإِنْهَا لَكَبِيرَةً، یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بھی بڑی بات ہے. تو یہاں بھی فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ یہ حکم پورا کرنا، حکم پہ چلنا یہ بڑی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. الا علی الذین ھدی اللہ، ہاں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے، الا مگر علی الذین ان لوگوں کے لیے کہ ھدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ تو سر و پا پیروکار لوگ ہیں، حکم بردار لوگ ہیں، وہ تو دین کے انتظار میں ہیں کب رب کا حکم آتا ہے تاکہ ہم اس فوراً عمل کریں اس پر. ہدایت یافتہ لوگوں کی یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے کہ میرا حکم پہنچتے ہی جناب وہ کیا کرتے ہیں، حکم برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرماتے. کیا مطلب؟ تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ کی تحویل ہو گئی
تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اب بیت اللہ کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر بہت سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ سوال تو دوسری طرف سے آتے تھے نا، یہودیوں وغیرہ کی طرف سے، منافقین کی طرف سے۔ مسلمان تو سوال نہیں کرتا دین پر۔ اچھا مسلمانوں، تم لوگوں نے یہ جو اتنا عرصہ 17 مہینے تک خانہ کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو وہ 17 مہینوں کی نمازیں بڑھ گئی، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اور بھئی کیوں ضائع ہو گئی؟ اللہ کا حکم تھا اس طرف، تو ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ اب حکم بیت اللہ کی طرف ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یا پچھلے انبیاء کرام، پھر وہ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں تھا۔ یہ پچھلے سارے انبیاء نے، علماء انبیاء یہود نے، انبیاء نصارہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے زندگی بھر، تو ان کی نمازیں نہیں ہوئیں، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کا حکم ادھر کا تھا تو انہوں نے وہی کیا، اور اب اللہ کا حکم یہ ہے تو ہم یہی کریں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کی عبادات ناقابل قبول ہے یا ان کا ایمان نہیں؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور ما نہیں ہے کانا، اور ما نہیں کانا ہے اور نہیں ہے اللہ پاک، اللہ ایسا نہیں ہے لیضیع تاکہ ضائع کر دے، تاکہ یضیع ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ پاک بالناس لوگوں کے لیے لرؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ذات ہے۔ اللہ پاک جیسے دیکھیں ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی مشفقہ ہے، شفیقہ ہے، شفقت کرنے والی ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کے لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع کیسے فرمائیں گے؟ نہیں، وہ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ بالناس لوگوں کے لیے لرؤوف الرحیم، انتہائی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، قد یقیناً نرا، ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر قد نرا، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو، دیکھتے رہتے ہیں آپ کو، تقلب وجهك، آپ کے چہرے کی رخ کو۔ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ کب جبرائیل آئیں گے، کب حکم ملے گا کہ اب بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ کاش، اللہ کے رسول یہی کہتے، کاش جلدی آئے جبرائیل اور اللہ کا حکم لے کر آئے اور بیت اللہ شریف کی طرف دوبارہ اللہ رب العالمین کا حکم لے کر آئے کہ اس کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو فرمایا قد بے شک نرا، ہم دیکھتے رہے ہیں، تقلب وجهك، تیرے چہرے کے رخ کو، فی السماء، آسمان کی طرف کر کے آپ دعا کرتے تھے، تو اب لیں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لے ضرور، نُوَلِّيَنَّكَ، پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، ایک ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا جسے تو خوش کرتا ہے۔ میرے پیغمبر، آپ کا ارادہ یہی تھا، آپ کی چاہت یہی تھی، آپ کی دعا یہی تھی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کاش مجھے بھی میرے جد امجد والے قبلے کی طرف حکم مل جائے کہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ آپ کی چاہت تھی، یہ آپ کی دعا تھی۔ تو دیکھیں، ہم ابھی آپ کی چاہت کو پوری کرنے والے ہیں، آپ کی دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ابھی آپ کو پھیرنے والے ہیں قبلے کی طرف، ترضاہا جسے تو پسند کرتا ہے۔ تو بس سو کیا کر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر دیجئے، فَوَلِّ، تو پھیر دیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، مسجد حرام، دیکھیں ایک ہے مسجد حرام، ایک ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ وہ چورس جو 4 دیواری ہے نا پتھروں کی، وہ جس کا پردہ ہے کالے رنگ کا، وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے آس پاس جتنی بڑی مسجد ہے بیت اللہ شریف کی، پورا صحن، پورا اس کا ایریا، وہ حرم ہے۔ تو اللہ پاک نے حرم کا ذکر فرمایا، مسجد حرام کا ذکر فرمایا، خانہ کعبہ کا ذکر نہیں فرمایا، تاکہ پوری دنیا والوں، دیکھیں یہاں علماء فرماتے ہیں
کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں بالکل حرم کے اندر ہے وہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے، باقی رہ گئے پوری دنیا والے، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب والے، وہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں گے۔ اور پھر ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات بس اتنا پتہ چل جائے قبلہ اسی طرف ہے، وہ 45 ڈگری کے فاصلے پر اگر فرق بھی پڑتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ قبلہ اسی طرف ہے پھر ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر دیجئے، فولے تو پھیر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر کا مطلب طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے اپنا چہرہ۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو، اب حکم ملا پکا حکم، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، مسلمانوں یہاں جمع کا صیغہ ہے، وَحَيْثُ جہاں کہیں ما کنتم تم ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم پھیر لوگے اپنا چہرہ، کر لوگے اپنا چہرہ، اپنا رخ شطر ہو اسی کی طرف، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، کن کو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہمیں بھی کتاب دی ہے، ایک حساب سے ہم بھی تو اہل کتاب ہوئے کہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے۔ جن کو بھی کتاب دی ہے لا یعلمون، وہ جان لیتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہودی جانتے ہیں، یہودیوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تورات میں ہے نا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت اللہ شریف ہوگا، وہ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس ہوا تھا۔ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، بیت اللہ شریف ہے، مسلمانوں کو تو ویسے پتہ چل گیا۔ تو اس لیے فرمایا اور ان بے شک الذین، جن لوگوں کو اوت الکتاب کتاب دی گئی ہے، لا ضرور یعلمون جانتے ہیں کہ انہو یقیناً یہ حکم، بیت اللہ شریف والا حکم، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا حکم، الحق سچا حکم ہے، میرے رب کے رب کی طرف سے، یہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ غافل، بے خبر عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تم اچھے اعمال کرتے ہو تب بھی اللہ کو پتہ چلتا ہے، اللہ اجر و ثواب لکھے گا تمہارے لیے۔ تم برے اعمال کرو گے بھی اللہ کو پتہ ہے، تمہارے لیے وبال جان ہے تمہارے گندے اعمال، اس کے لیے گناہ سمیٹتے رہو گے۔ اس لیے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تک اللہ کے رسول کو حکم مل رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے وَلَئِنْ، اور اگر أَتَيْتَ آپ پوری کر دیں، اے میرے پیغمبر اگر آپ پورے کر دیں، الذین ان ساری باتوں کو، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اگر آپ ان کی ہر بات پوری کریں، آپ اور ان کا ہر معجزہ پورا کریں، آپ ان کی ہر خواہش پوری کریں، ہر تمنا پوری کریں، مطلب وہ فرمائشیں کرتے جائیں، آپ وہ فرمائشوں کے لیے دعا کریں مجھ سے اور میں پوری کرتا رہوں، یہ اگر سسٹم چلتا رہے، سلسلہ چلتا رہے، ان کی ہر بات بھی پوری کریں، بکل آیا، ہر آیت، ہر بات پوری کرتے رہیں، ما تبیو قبلتک، یہ پھر بھی تیرے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، یہ اتنے متعصب ہیں، یہ پھر بھی تابعداری نہیں کریں گے۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، بس وہ ڈٹے ہوئے، بھائی ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ کہتا ہے اس بارے میں شریعت کو بھی نہیں مانوں گا، ایسی بکواس کرتے ہیں لوگ، اس بارے میں شریعت کو بھی نہیں مانوں گا، تو بس تو نے شریعت کا تو انکار کر دیا، تو کافر ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ توبہ کرو، کلمہ پڑھو، استغفار کرو کہ غلط کام کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جھک ماری ہے۔ بہت دیندار لوگ بھی ایسی بکواس کرتے ہیں کبھی کبھار، کہ بس اگر یہ مسئلہ ہے میں تو پھر اس بارے میں شریعت کو بھی نہیں مانوں گا، تو پھر تو نہیں مانے گا تو جہنم جائے، اللہ رحم فرمائے۔ تو فرمایا یہ آپ میرے پیغمبر آپ جتنی بھی ان کی باتیں مانتے رہیں، یہودیوں اور اہل کتاب کی، ما تبیو قبلتک، یہ اتباع نہیں کریں گے تیرے قبلے کی، بیت اللہ شریف کی، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کی تابعداری کریں گے، نہ ابھی آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں گے۔
کہ اس قبلے کا احترام بحال ہے بھائی، بیت المقدس کا احترام، وہ اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، ہزاروں پیغمبروں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور پھر جناب وہ تو بستان الانبیاء ہے، فلسطین وغیرہ ملک شام، وہ تو انبیاء کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس ادب و احترام وہ بحال ہے۔ باقی حکم جو ملا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے، تو ہمارے جد امجد نے خانہ کعبہ کو بنایا، اس کی تعمیر کی، اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہی دین حق قرار دیا اس کو، تو ہمیں بھی حکم ملا ہے۔ باقی خانہ کعبہ کا، بیت المقدس کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ رب العالمین ابھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اس پاکیزہ گھر بیت المقدس کو کفار سے چھڑوائیں۔ تو فرمایا نہ دیکھیں، نہ یہودی اور عیسائی آپ کے قبلے پر کی اتباع کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے، یعنی نہ آپ اس طرف منہ کریں گے نہ وہ اس طرف منہ کرتے ہیں، تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور اسی طرح ان میں سے بھی کچھ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی تو اس طرف بھی منہ نہیں کرتے ہیں، عیسائی تو مشرق کی طرف کرتے ہیں۔ عیسائی اپنی عبادات میں دعا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں تو منہ مشرق کی طرف کرتے ہیں، اور یہودی بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، اور مسلمان بیت اللہ کے شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمائے وما بعضهم بتابع، ان میں سے اہل کتاب اور کفار میں سے بھی، وما بعضهم کچھ ان میں سے بتابع جو تابع داری کرتے ہیں قبلۃ بعض دوسرے قبلے کی، ان میں سے بھی کچھ کی تابع داری نہیں کرتے، یعنی یہودی عیسائیوں کی تابع داری نہیں کرتے ہیں کہ مشرق کی طرف منہ کرے، اور عیسائی یہودیوں کی تابع داری نہیں کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف نماز کریں۔ تو فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں بھی کچھ کی تابع داری نہیں کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر یہاں تاکید ہے۔ دیکھو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ بس اب تمہارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے تو بیت اللہ شریف ہے۔ اب اگر غلطی سے بھی کسی اور کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کرو گے یا کسی اور طرف، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرائض میں سے ہے، قبلہ فرائض میں سے ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں نقطہ وحدت، علماء کہتے ہیں نقطہ وحدت، اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک نقطہ وحدت دیا ہے، وہ یہ ہے قبلہ شریف۔ بس سارے مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جو عمراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ نماز کے ساتھ ساتھ وہاں جائیں بھی، بیت اللہ شریف جائیں، حج کریں، عمرہ کریں، زیارت کریں، طواف کریں، وحدت کی علامت بنے رہیں۔ اور اگر وہ جن کو استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں رہ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وحدت کی علامت بنے رہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر، وَلَئِن، اور خدا نخواستہ اگر، اتبعت، اب اتباع کریں گے، احوام ان کی خواہشات کی، عیسائیوں اور یہودیوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، وحی آ گئی، شریعت آ گئی، دین آ گیا، اس کے باوجود، اس علم کے باوجود بھی اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، پھر آپ بڑے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ اللہ پاک نے اصل میں امت کو بتانا ہے، ہمیں ڈرانا ہے کہ اگر میرا پیغمبر بھی میری اتباع نہیں کرے گا، میری تابعداری نہیں کرے گا، میری حکم برداری نہیں کرے گا بلکہ حکم عدولی کرے گا، تو وہ بھی ظالم بن جائے گا، پھر اس کو بھی مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو، جب میں پیغمبر کو ڈانٹ سکتا ہوں، اپنے پیغمبر کو بتا سکتا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔